السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معجزات کے حوالے سے روایات موجود ہیں، لیکن اسلامی عقیدے کے مطابق حقیقی معجزات صرف انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے جاتے ہیں۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اور غیر معمولی کارنامے تاریخ میں محفوظ ہیں، جنہیں بعض لوگ معجزات سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں چند مشہور واقعات درج کیے جا رہے ہیں۔ جب خیبر کا قلعہ فتح ہو رہا تھا تو اس کا دروازہ بہت بھاری تھا، جسے کئی آدمی بھی مل کر نہ ہلا سکے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنے تنہا اسے اکھاڑ کر ایک طرف پھینک دیا۔ بعد میں کئی صحابہ نے مل کر بھی اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن نہ اٹھا سکے۔ دشمن کی تلوار کو ہاتھ سے روک لینا۔ روایات کے مطابق جنگ کے دوران ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا وار کیا گیا، لیکن انہوں نے اسے اپنے ہاتھ پر روکا اور کوئی زخم نہیں آیا، جس سے کرامات میں سمجھا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار اور اس کی برکت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص تلوار ذوالفقار عطا فرمائی تھی، جو جنگوں میں ان کے ہاتھ میں معجزانہ طاقت رکھتی تھی۔ جنگ بدر، احد، خندق اور خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تلوار سے بے شمار دشمنوں کو شکست دی۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری پر یہ ندا دی، ترجمہ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم غیب جیسا ادراک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب العلم یعنی علم کا دروازہ کہا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مستقبل کے کئی واقعات پہلے سے بیان کر دیتے تھے، جو بعد میں حرف بہ حرف سچ ثابت ہوتے۔ مثال کے طور پر انہوں نے اپنی شہادت کے بارے میں پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی کہ وہ مسجد میں سجدے کی حالت میں شہید ہوں گے، اور یہی ہوا جب عبد الرحمن بن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدالت میں معجزانہ فیصلہ۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مقدمہ آیا جس میں دو عورتیں ایک ہی بچے کو اپنا بیٹا کہہ رہی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حکمت سے فرمایا کہ اگر دونوں اسے اپنا بیٹا مانتی ہیں تو ہم بچے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ایک عورت چیخ اٹھی اور کہا کہ بچہ دوسری عورت کو دے دیا جائے، بس اس کی جان بخش دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فیصلہ کیا کہ حقیقی ماں وہی ہے، کیونکہ سچی ماں کبھی بھی اپنے بیٹے کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ جنات کا ایمان لانا۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں۔ جنات کا ایمان لانا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور علم کی وجہ سے جنات بھی ان کے پاس حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے تھے۔ کئی صوفیہ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ جنات کو قابو کیا اور انہیں دین کی تبلیغ بھی کی۔ پانی پر چلنے کا واقعہ۔ صوفیانہ روایات میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی مقام پر پہنچنے کے لیے دریا عبور کرنا تھا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے دریا پر قدم رکھا اور پانی نے آپ کے قدم کو راستہ دے دیا، جس سے آپ بغیر کسی کشتی کے پار پہنچ گئے۔ روایات کے مطابق ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں ایک زہر آلود تیر لگا۔ لوگوں نے اسے نکالنا چاہا، لیکن درد کی شدت کی وجہ سے مشکل ہو رہی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہوئے تو ان کا دھیان اللہ کی طرف اتنا تھا کہ اسی وقت تیر نکال دیا گیا اور انہیں کوئی تکلیف تک محسوس نہ ہوئی۔ یہ تمام واقعات کرامات کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں اور تاریخ میں ان کی سچائی کی کئی روایات مختلف ہیں، تاہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، علم، عدل
اور روحانی مقام پر سب کا اتفاق ہے جو خود کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ناظرین، کیسی لگی آج کو ہماری ویڈیو؟ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔